گرامر کو پیش کر کے کہ اگر یہ باب افعال سے ہے تو باب افعال کی ایک خاصیت سلب ماخذ ہے اور ایک خاصیت اس کی بلوغ ہے. جیسے کہا جائے امسرت اے دخلت فی مصر، یعنی دخلت مصر، میں مصر میں داخل ہوا. امسرت امسر یمسر امسار، امسرت اے دخلت فی مصر، میں مصر میں داخل ہوا. تو عرف یعرف، اعراف کا مطلب عرفہ کرنا، عرفہ میں داخل ہونا. بہرحال اگر یعرفو ہو یا یعرفو تو مجھے کوئی اصرار نہیں ہے. تو عرفت یوم یعرف الامام، عرفہ اس دن ہے جس دن امام عرفہ کرتا ہے. والاضحی یوم یضحی الامام، اور قربانی اس دن ہے جس دن امام قربانی کرتا ہے. والفطر یوم یفطر الامام، رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ. یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ مکہ مکرمہ کی رویت تمام عالم اسلام کے لیے معتبر مانی جا سکتی ہے. اب آخری ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں جو بہت بنیادی ہے. اس پر اسلام کے ایک عظیم محقق جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، غازی عزیر، وہ بھی اس مسئلے میں بہک گئے ہیں. مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ان کو. کیا کہتے ہیں وہ؟ بڑی عجیب بات کہی ہے انہوں نے. کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہوائی آئیلینڈ میں مغرب کا وقت ہو گیا ہے، 6 بجے کا وقت ہے، وہاں مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے. ہوائی آئیلینڈ میں مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور 6 بج رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوائی آئیلینڈ میں مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور شام کے 6 بج رہے ہیں. رویت ہو چکی ہے، چاند دیکھا جا چکا ہے، اور جمعہ کا دن سورج غروب ہوا، جمعہ کا دن لگ چکا ہے. کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو میرا اعتراض یہ ہے کہ جب ہوائی آئی لینڈ میں فرض کیجئے کہ 19 اکتوبر تھا، شام کے 6 بجے جمعہ کی رات شروع ہوگی اور رویت ہو چکی، تو اسی وقت نیوزی لینڈ میں 20 اکتوبر شام کے 4 بج رہے ہوں گے، دن الگ ہو گیا. غلطی کہاں ہو رہی ہے ان سے؟ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ انگریزی تاریخ بدلنے کا وقت جو رات کے 12 بجے سے ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر کے انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ دوسرے دن یعنی 20 اکتوبر کی شام کو 4 بج رہے ہوں گے، جبکہ قمری تاریخ کے مطابق اب بھی جمعہ ہی ہے، دن نہیں بدلا ہے. اللہ اکبر. مینٹل ریزرویشن اگر ہو، کوئی بات ذہن میں محفوظ رکھ کر کے اگر حدیثوں کو دیکھا جائے یا کوئی بات دیکھی جائے تو ایسی غلطیاں بڑے بڑے محققین بھی کر دیتے ہیں. سچ ہے، الغلط لا یعصمہ الانسان، غلطی سے انسان محفوظ نہیں ہے. اتنے بڑے محقق سے غلطی ہو چکے ہیں. میں آپ کو دکھاؤں، دیکھیں یہاں یہ ہوائی آئی لینڈ ہے، ہوائی آئی لینڈ ہے یہاں، اور the moon has been sighted here. چاند یہاں دیکھا جا چکا ہے، اور اس وقت جب چاند دیکھا جا چکا ہے ظاہر ہے کہ مغرب کا وقت ہے، اور بج رہے ہیں ہوائی آئی لینڈ کے اندر 6 بج رہے ہیں، 6 PM ہے، شام کے 6 بج رہے ہیں. جمعہ کا دن ہے، شام ہے، جمعہ کا دن ہے، مغرب کا وقت ہے، 6 بج رہے ہیں، شام ہے ہوائی آئی لینڈ میں. برابر. اب دیکھیں ہوائی آئی لینڈ سے سعودی عرب کا جو وقت ہے اور وقت کے درمیان جو فرق ہے وہ 13 گھنٹے کا ہے. اب یہ 13 گھنٹے آپ ذرا نیچے کی طرف آئیے تو اس وقت سعودی عربیہ میں 7 AM ہو رہا ہوگا، صبح کے 7 بج رہے ہوں گے، صبح کے 7 بج رہے ہوں گے. اور اب آگے بڑھیے یہاں سے سعودی سے نیوزی لینڈ کی طرف آئیے
نیوزی لینڈ میں سعودی عربیہ سے 9 گھنٹے کا فاصلہ ہے، ادھر 13 گھنٹے کا، ادھر 9 گھنٹے کا فاصلہ ہے. تو اس وقت جو ہے نیوزی لینڈ کے اندر 4 PM ہو رہے ہیں. دن کہاں بدلا؟ دن تو فرائیڈے ہی ہے، دن فرائیڈے ہی ہے. اس لیے کہ اب آگے نیوزی لینڈ اور ہوائی جو آئی لینڈ ہے اس میں 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے، وہاں سے بہت قریب ہے. وہاں سورج پہنچنے پر دوسرا دن یعنی ہفتہ شروع ہو جائے گا. تو پوری دنیا کے اندر دن ایک رہتا ہے. اب یہ سوال کہ عرب والے تو ایک دن آگے پیچھے ہو جاتے اسی گڑبڑی کی وجہ سے، اسی افتراق اور انتشار کی وجہ سے. اگر پورے عالم اسلام کی رویت ایک ہی تسلیم کر لی جائے تو پھر ایسی غلط فہمی نہ پیدا ہو جیسا کہ ان صاحب سے ہوئی ہے جو بہت بڑے محقق ہیں. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. اتنی موٹی کتاب انہوں نے لکھی ہے اور عرب میں رہتے ہیں وہ اور بڑی بڑی کتابیں لکھ چکے ہیں وہ. لیکن مینٹل ریزرویشن دیکھیے، ایسے مینٹل جو ہے ریزرویشن والے بہت سارے لوگ ہیں. اگر یہ ریزرویشن وہ ختم کر دیں اور غیر جانبدار ہو کر کے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو عصری تقاضوں میں اور شرعی تقاضوں میں تطابق ہو سکتا ہے، تطبیق ممکن ہے. اور اس تطبیق سے شریعت کا منشا پورا ہوتا ہے، جو اتفاق، اتحاد اور آپس میں ہم آہنگی ہے، جو شریعت کو مطلوب ہے، جو بہت ہی زیادہ اہم ہے. اب میں 2 احادیث بیان کر کے ایک اور اعتراض اور اشکال کو دور کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قریب جو ہے وہ شام گئے تھے، وہاں سے آئے مدینہ کے اندر تو عبداللہ ابن عباس سے کچھ بات ہوئی. میں پوری حدیث پہلے پڑھتا ہوں، سے رکھ دیتا ہوں، پوری حدیث پڑھتا ہوں. پڑھوں پوری حدیث؟ جی پڑھتا ہوں. پانی دیں تھوڑا سا. اخبرنی قریب ان ام الفضل ابنۃ الحارث بعثته الى معاویہ بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وانا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة. قلت رأيته ليلة الجمعة. یعنی ابن عباس کے سوال پہ کہ تم نے جو ہے ہلال کب دیکھا تو کہتے ہیں جمعہ کی رات کو. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب سوال کر رہے ہیں. قال انت رأیت، تم نے دیکھا ہے؟ قلت نعم. قریب کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا، اور میں نے ہی نہیں ورآہ الناس، اور دیکھا ہی نہیں میں نے اور ان لوگوں نے، تمام لوگوں نے. وصاموا، تمام لوگوں نے روزہ بھی رکھا. اور حضرت امیر معاویہ نے وصام معاویہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا. قال، اب ابن عباس کیا فرما رہے ہیں وہ دیکھو. ابن عباس فرما رہے لیکن رأیناہ لیلۃ السبت فلا نزال نصومہ حتی نکمل 30 او نراہ. فقلت افلا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ؟ قال لا، ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصیام. یہ روایت اسی طرح ابو داؤد کتاب الصوم میں موجود ہے. ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہے، ٹیلی کر کے دیکھ سکتے. خبر دیا مجھ کو قریب نے، وہ کہتے ہیں کہ حارث کی بیٹی ام الفضل نے مجھے معاویہ کے پاس شام میں بھیجا. میں شام آیا، انہوں نے جو چیزیں لانے کے لیے کہی تھیں ان کی ضرورت میں نے پوری کر دی. فقضیت حاجتها، میں نے ان کی ضرورت کی ساری چیزیں لے لی. لیکن فاستہل رمضان، وہیں جو ہے رمضان کا چاند دکھائی دے دیا. وانا بالشام، اور میں شامی میں تھا. فرعین الہلال لیلۃ الجمعہ، ہم نے چاند کو جمعہ کی رات کو دیکھا.
پھر میں آخر مہینہ میں یعنی تقریباً 15-16 دن کے بعد مدینہ آیا. آخر شہر یعنی آخر شہر رمضان کے مہینے کے آخر میں تقریباً 15 یا 16 دن کے بعد آیا. 15-16 رمضان کو آیا تو ابن عباس سے میری ملاقات ہوئی. تو ابن عباس نے مجھ سے پوچھا, ہلال کا ذکر کیا. انہوں نے یہ پوچھا تم نے چاند کب دیکھا؟ تو میں نے کہا کہ جمعہ کی رات کو. تو کہا تم نے دیکھا؟ کہا کہ ہاں میں نے دیکھا, اور میں نے لوگوں نے بھی دیکھا, لوگوں نے روزہ رکھا, حضرت امیر و معاویہ نے بھی دیکھا اور انہوں نے بھی روزہ رکھا. تو ابن عباس فرما رہے لاکنہ رأینہ لیلۃ السبت, ہم نے ہفتے کی رات کو دیکھا ہے. فلا نزال نصومہ, ہم نصومہ, ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے, رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہیں یہاں تک کہ ہم 30 پورا کر دیں یا ہم چاند کو دیکھ لیں. تو میں نے کہا کیا حضرت امیر معاویہ کی رویت اور ان کے روزہ رکھنے سے آپ متفق نہیں ہیں, وہ کفایت نہیں کرتی آپ کے لیے؟ قال اللہ نہیں, ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں ہکذا کا مشارون الیہ کون ہے؟ بس مسئلہ یہاں صاف ہو جائے گا. ہکذا اسی طرح, اسی کا ہمیں حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہکذا کا مشارون الیہ کون ہے؟ سو اس سلسلے میں علامہ ابن قدامہ المقدسی کا قول پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی مدینہ ہی کے رویت کے, مکہ اور مدینہ ہی کی رویت کے قائل تھے. انہوں نے حضرت معاویہ کی رویت کو تسلیم نہیں کیا. ایک بات یہ ہکذا کا مشارون الیہ یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے روزہ نہیں توڑیں گے, اس لیے کہ رکھنے کے لیے روزہ ایک شاہد عدل کی ضرورت ہے اور یہاں شاہدہ عدل کی ضرورت ہے, 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہے. یہاں ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے ہم افطار نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہمیں دیا ہے. یہ تعویل اور یہ توجیہ علامہ ابن قدامہ المقدسی کی ہے, کیوں نہ تسلیم کی جائے؟ تو چھوٹا آدمی ہے. اور علامہ شوکانی کا تو تبصرہ بالکل بے لاگ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قیاس ہے اور اس قیاس کو حدیث مرفوع کے مقابلے میں قطعاً حجت تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا ایک جواب اور دیا جا سکتا ہے, وہی جو میں نے دیا کہ چونکہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. اب کتنا فاصلہ ہے شام کا اور مدینہ کا؟ تقریباً 700 میل کا ہے, 1100 کلومیٹر کا ایسا کچھ ہے فاصلہ. اب اس وقت یہ ذرائع نہیں تھے جو آج لمحوں میں طے کر لیے جاتے ہیں. یہ وسائل اور یہ ذرائع ابلاغ وسائل ترسیل نہیں تھے, لہذا ان کا یہ کہنا ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے, ان کا یہ کہنا بجا ہے. لیکن اس بات کو قطعاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں. اور اس بات کو ایک اور حدیث سے میں مدلل کر دوں, بس بات ختم کرتا ہوں. حدیث دیکھیں اس طرح ہے, ان ابی عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ,